ٹرمپ کا غزہ منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے، جو امن کے لبادے میں اسرائیلی بالادستی کو مستحکم کرنے کی ایک حکمت عملی ہے، اور اس کا پس منظر 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے جنوبی اسرائیل پر حملوں سے شروع ہوتا ہے، جب کبوٹز بیری اور سدی روت پر حملوں میں 1200 اسرائیلی ہلاک اور 251 یرغمالی بنائے گئے، جس کے جواب میں اسرائیل کی غزہ پر فوجی کارروائی نے غزہ ہیلتھ منسٹری کے مطابق 42,438 فلسطینیوں کی جانیں لیں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ اس تباہی کے تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 29 ستمبر 2025 کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ہمراہ پیش کردہ غزہ امن منصوبہ بظاہر ایک امید افزا اقدام دکھائی دیا، مگر یہ منصوبہ جو جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے 2.3 ملین سنی فلسطینیوں کی بحالی کے لیے تھا، دراصل ایک پیچیدہ چال تھا جو اسرائیل کی تصویراتی بالادستی کو مضبوط کرنے اور فلسطینی خود مختاری کو کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا، اور اس کی حقیقت امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے 27 ستمبر 2025 کو تیار کردہ 21 نکاتی مسودے اور وائٹ ہاؤس کے 20 نکاتی حتمی متن کے تقابل سے عیاں ہوتی ہے، جسے نتن یاہو نے وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ 28 ستمبر کو 6 گھنٹے کی ملاقات میں تبدیل کروایا۔ یہ تبدیلیاں، جو ایکسوس آل دا ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ سے ثابت شدہ ہیں، نہ صرف فلسطینیوں کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ 22 رکنی عرب لیگ اور 57 ملکی اسلامی تعاون تنظیم کے اتحاد کو پارا پارا کر رہی ہیں، اور الجزیرہ کے مطابق اس منصوبے نے فلسطینیوں کے 1948 کی نکبے سے جڑے تاریخی زخموں کو مزید گہرا کیا، جب 7,50,000 فلسطینی بے گھر ہوئے تھے۔ وٹکوف کا ابتدائی مسودہ مذاکراتی امکانات کی ایک جھلک تھا، لیکن فلسطینی ریاستی حیثیت پر مبہم تھا، کیونکہ قاہرہ میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعطی کے ساتھ غیر رسمی مذاکرات سے تیار کردہ وٹکوف کا 21 نکاتی مسودہ ایک متوازن مذاکراتی ڈھانچہ پیش کرتا تھا، جس نے 101 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں، جن میں 29 بچے اور بزرگ شامل ہیں، کہ 48 گھنٹوں میں رہائی اور 250 فلسطینی قیدیوں جو 1987 سے 1993 کی پہلی اور 2000 سے 2005 کی دوسرے انتفاضہ میں سزائے عمر قید کاٹ رہے تھے کے بدلے کی تجویز دی۔ غزہ شہر اور خان یونس سے اسرائیلی فوج کا مرحلہ وار انخلا، جسے انڈونیشیا کے 20,000 فوجیوں پر مشتمل بین الاقوامی فورس کی نگرانی میں مکمل کرنا تھا، اس کا کلیدی جز تھا۔ مسودے نے مغربی کنارے کے ایریا سی، جہاں 7 لاکھ یہودی آباد کار اور 3.2 ملین فلسطینی رہتے ہیں، کے الحاق کو مسترد کیا، اور غزہ کی بحالی کے لیے $50 بلین کی امریکی امداد کا وعدہ کیا، جو 1993 کے اوسلو معاہدات کی معاشی شراکت داری کی یاد دلاتا تھا۔ حماس کے ارکان کے لیے امن کی مشروط معافی، جو اس گروپ کی 2007 سے غزہ پر حکمرانی اور اخوان المسلمین سے تعلق کو تسلیم کرتی تھی، نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس، جن کی فتح جماعت رام اللہ سے مغربی کنارے کو کنٹرول کرتی ہے، کہ مذاکرات کی امید دی۔ اگرچہ 1967 کی سرحدوں پر مبنی فلسطینی ریاست کے لیے ٹائم لائن پر مبہم، یہ مسودہ سعودی عرب، اردن اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک نے مذاکرات کی بنیاد سمجھا، کیونکہ اس نے کم از کم فلسطینی خود مختاری کے لیے ایک ابتدائی خاکہ پیش کیا، اور BBC کے تجزیے کے مطابق یہ مسودہ 2002 کے عرب امن اقدام سے کچھ مماثلت رکھتا تھا، جس نے اسرائیل کے مکمل انخلا کے بدلے امن کی پیشکش کی تھی۔ نتن یاہو کی ترامیم نے منصوبے کا توازن ختم کر کے اسرائیلی کنٹرول کو ترجیح دی، کیونکہ 28 ستمبر 2025 کو وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں نتن یاہو نے اپنی لیکوڈ پارٹی کی سخت گیر پالیسی، جو 1967 کی 6 روزہ جنگ سے الحاق کردہ علاقوں کی واپسی کی مخالفت کرتی ہے، کو مسلط کرتے ہوئے مسودے کو یکسر بدل دیا۔ حتمی 20 نکاتی منصوبہ وائٹ ہاؤس کی 29 ستمبر کی پریس ریلیز کے مطابق انخلا کو اسرائیل کے یک طرفہ جائزے سے مشروط کرتا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ختم ہو گیا، اور غزہ کے فلاڈیلفیا کوریڈور یعنی رفح پر مصری سرحد سے ملحقہ 14 کلومیٹر کی پٹی میں اسرائیلی فوج کا حفاظتی دائرہ غیر معینہ مدت تک برقرار رکھتا ہے۔ یہ 2005 کے غزہ انخلا کی نقل ہے، جہاں اسرائیل نے زمینی فوج ہٹائی لیکن بحری اور فضائی کنٹرول برقرار رکھا، اور نتن یاہو کے مکمل فتح کے نظریے، جو انہوں نے کنیسٹ میں اکتوبر 2023 کے بعد پیش کیا، سے ہم آہنگ ہے۔
آبری حکومت کا تصور بھی ختم کر دیا گیا کیونکہ وٹکوف کے مسودے میں فلسطینی اتھارٹی کی شمولیت کی جگہ ایک ٹیکنوکریٹک کمیٹی اور بین الاقوامی بورڈ نے لی، جس میں امریکی، یورپی اور عرب نمائندگان شامل ہیں، لیکن اسرائیل کو ویٹو کا اختیار ہے۔ یہ حماس کے 30,000 رکنی عز الدین القسام بریگیڈز کو غیر مسلح کرنے اور رام اللہ کی فلسطینی اتھارٹی کو کنارے کرنے کا ذریعہ ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹوں کی سخت ڈیڈ لائن متعارف کروائی گئی، جو خان یونس کی سرنگوں میں قید 97 زندہ اسرائیلیوں کے فوری فائدے کی ضمانت دیتی ہے، جبکہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی حماس کے غیر مسلح ہونے سے مشروط ہے، جسے اسرائیلی انٹیلیجنس موساد جانچے گی۔ یہ ترامیم، جو نتنیاہو کی سیاسی چالاکی اور امریکی دباؤ سے ہوئیں، منصوبے کی غیر منصفانہ نوعیت کو عیاں کرتی ہیں، کیونکہ یہ حماس سے یک طرفہ ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ اسرائیل سے متقابل وعدے جیسے حبرون یا مشرقی یروشلم میں 2,20,000 یہودی آبادی کاری کی توسیع روکنا غائب ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق 2024 تک مغربی کنارے میں آبادی کاری کی سرگرمیوں میں 15% اضافہ ہوا، جو منصوبے کی لفاظی سے برعکس ہے۔ مغربی کنارے کے الحاق کی مخالفت اور دھر البلح میں واٹر ڈیسیلینیشن کے لیے $10 ارب جیسے وعدے محض لفاظی ہیں، جیسا کہ 2000 کے کیمپ ڈیوڈ مذاکرات کی ناکامی نے دکھایا، جہاں اسی طرح کے عدم توازن نے 2014 کی غزہ جنگ تک تشدد کو بھڑکایا، جس میں 2200 فلسطینی اور 73 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ اور اقوام متحدہ کی 2025 کی رپورٹ نے خبردار کیا کہ ایسی یک طرفہ شرائط فلسطینیوں کے اعتماد کو مزید کمزور کرتی ہیں، جیسا کہ 1995 کے اوسلو 2 معاہدے کی ناکامی سے ظاہر ہوتا ہے۔ علاقائی رد عمل نے پان عرب اور مسلم یکجہتی میں دراڑیں نمایاں کیں، کیونکہ 1 اکتوبر 2025 کو قطر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے قاہرہ میں مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں حماس کی ذمہ دارانہ جانچ کی حمایت کی، لیکن مکمل اسرائیلی انخلاء اور جبری نقل مکانی کی عدم موجودگی کی شرائط عائد کیں، جو اکتوبر 2023 سے 1.9 ملین فلسطینیوں کی داخلی نقل مکانی کے روشنی میں اہم ہے۔ قطر کے شیخ محمد، جنہوں نے 2012 سے غزہ کے لیے $1.8 ارب کی امداد دی، اور مصر کے عبدالعطی نے لیمونٹ کے مطابق اسرائیلی اثر پر مایوسی کا اظہار کیا اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ حفاظتی دائرہ 1979 کے مصر اسرائیل معاہدے کے غیر فوجی سانائی کو فلسطینی سرزمین پر مسلط کرتا ہے۔ جردن کے شاہ عبداللہ دوم، جو مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ فلسطینیوں کے لیے مقدس الاقصی کے نگران ہیں، نے عمان میں 1967 کی 6 روزہ جنگ جیسے علاقائی بحران کی تنبیہ کی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، جنہوں نے 2018 سے حماس کے پولیٹیکل دفتر کی دوحہ میں میزبانی کی، نے انقرہ میں منصوبے کو امریکی صہیونی سازش قرار دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض سے خاموشی اختیار کر کے اپنی ناراضگی ظاہر کی، حالانکہ وال اسٹریٹ جرنل نے اشارہ دیا کہ سعودی عرب 2020 کے ابراہم معاہدات کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر غور کر رہا ہے۔ یہ رد عمل خطے میں گہرے انتشار کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ 2006 کی لبنان جنگ نے حزب اللہ اور اسرائیل کے تنازع میں عرب ممالک کی تقسیم دکھائی تھی۔ پاکستان کی دوہری پوزیشن نے ان تناؤ کو مزید بڑھایا، کیونکہ ٹرمپ نے 26 ستمبر 2025 کو اوول آفس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مکمل حمایت کی تعریف کی، جیسا کہ فاکس نیوز پر نشر ہوا، مگر 1 اکتوبر کو اسلام آباد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس کی تردید کی اور کہا کہ پاکستان صرف 8 ملکی OIC ترامیم کی حمایت کرتا ہے اور رفح کے بدوی قبیلوں کے لیے بلا روک ٹوک امداد جیسے نکات شامل نہ ہونے تک منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ اس سے لاہور میں تحریک انصاف کے 5000 متظاہرین نے صہیونی غلامی کے خلاف احتجاج کیا، جو جیروسلم پوسٹ کے مطابق پاکستان کے $4 ارب کے IMF بیل آؤٹ اور سعودی خفیہ معاہدات سے جڑا ہے۔ یہ دوہری پالیسی امریکی دباؤ کو عیاں کرتی ہے، جو 2020 کے ابراہم معاہدات کے بعد متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے سنی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی ترغیب دیتی ہے، جو 1973 کی یوم کپور جنگ کے دوران فلسطینی حمایت کے پان اسلامی اتحاد کو کمزور کرتی ہے۔ اور ڈان نیوز نے رپورٹ کیا کہ پاکستان کی عوام، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں، اس منصوبے کو فلسطینیوں کے ساتھ غداری سمجھتی ہے، جو خطے میں تاریخی طور پر فلسطینی کاز کے لیے حمایت کا مظہر ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ امن کے نام پر دھوکہ اور فلسطینی امنگوں کا خاتمہ ٹرمپ کا غزہ منصوبہ ہے، جسے نتنیاہو نے 1948 کی نکبے کے 7,50,000 فلسطینیوں کی نقل مکانی سے تاریخی موڑ قرار دیا، جو طاقت کی منطق کو عیاں کرتا ہے۔
کیونکہ وٹکوف کا 21 نکاتی مسودہ دوحہ مذاکرات کے لیے قابل عمل تھا، لیکن نتن یاہو کی ترامیم نے اسے 20 نکاتی حکم نامے میں تبدیل کر دیا جو غزہ کے 365 مربع کلومیٹر پر اسرائیلی تسلط کو قانونی بناتا ہے۔ حماس کی 5 اکتوبر کی ممکنہ مستردی اور 8 ملکی OIC کی مشروط حمایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دہراپن نہ صرف فلسطینی خود مختاری کو دفن کرتا ہے بلکہ اقوام متحدہ کی قرارداد 262 مجریہ 1967 کے 2 ریاستی حل کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ جنین کے مہاجر کیمپوں سے بیت اللحیہ کے محصور گلیوں تک فلسطینی وقار کے لیے ایک منصفانہ فریم ورک ناگزیر ہے، اور عالمی بینک کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی معیشت 90% سکڑ چکی ہے اور بغیر منصفانہ حل کے 7 اکتوبر کا تشدد مشرق وسطیٰ کو دوبارہ نگل لے گا، جیسا کہ 2021 کے شیخ جراح تنازع نے یروشلم میں تشدد